ساتھ ہی اس کے ضمیمے کے طور پر سورہ محمد نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ کہیں جا کر 26ویں پارے میں رکھ دی گئی ہے، لیکن زمانہ نزول کے اعتبار سے وہ متصل ہے سورہ بقرہ کے ساتھ۔ یہ دو صورتیں ہیں کہ جو غزوہ بدر سے قبل نازل ہوئی۔ پھر غزوہ ہوا، غزوہ بدر، اور غزوہ بدر پر جو تبصرہ ہے تو پوری ایک مکمل سورت 10 رکوعوں پر مشتمل ہے، جس کو ہم سورۃ الانفال کے نام سے جانتے ہیں، وہ آپ کو 9ویں پارے میں جا کر ملے گی۔ یہ پوری کی پوری غزوہ بدر کے بارے میں ہے، لیکن یہ کہ قرآن مجید میں جو یہ ترتیب رکھی گئی ہے 7 گروپوں کی، اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ اسے وہاں رکھا گیا ہے۔ البتہ اس کے بعد جو یہ صورت نازل ہوئی ہے، یہ غزوہ احد کے بعد سن 3 ہجری میں، اس کو یہاں پر جمع کر لیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ باتیں آپ کے سامنے رہنی چاہیے۔ بہرحال پچھلی مرتبہ ہم نے ایک تو ابتدائی جو 6 آیات تھیں ان کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا، اور اس کے علاوہ کچھ ابتدائی بحث ہم نے کر لی تھی آیات محکمات اور آیات متشابہات کے بارے میں۔ اس کے بعض پہلو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہیں کہ ابھی اس کو مزید واضح ہونا چاہیے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، وہی ہے اللہ جس نے کہ اتاری ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ الکتاب، یہ قرآن، منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیات تو محکم ہیں، ہن ام الکتاب، وہی کتاب کی اصل جڑ ہے، بنیاد ہے، واخر متشابہات، اور دوسری آیتیں اس میں متشابہ بھی ہیں۔ اب دیکھیے یہاں تو معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن مجید کی کچھ آیات متشابہات ہیں، کچھ محکمات ہیں، لیکن قرآن مجید ہی کے دوسرے مقام سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی ساری آیتیں محکم ہیں۔ سورہ ہود کے ابتدا میں فرمایا گیا کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کی تمام آیات محکم کی گئی ہیں اور پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے اس ہستی کی طرف سے کہ جو علیم اور خبیر ہے۔ تو حکم کا اصل میں مفہوم جان لیجئے کہ ہا، کاف اور میم کا جو مادہ آتا ہے عربی زبان میں، اس کا بنیادی مفہوم کیا ہے؟ کسی شے کا پختہ ہو جانا، مضبوط ہو جانا، جو اس کے اوپر کوئی شے حملہ آور نہ ہو پائے، اسے کوئی غضب نہ پہنچا سکے، اس کو کسی شکست و ریخت سے دوچار نہ کر سکے، اتنی پختہ، اتنی مضبوط کوئی شے ہو جائے، اس کے لیے لفظ جو آتا ہے، جو الفاظ آتے ہیں عربی زبان میں، ان کا مادہ ہے ہا، کاف، میم۔ اب دیکھیے اسی سے ہے حکمت، عقل کی پختگی، عقل اتنی محکم ہو چکی ہو اور اتنی پختہ ہو چکی ہو کہ وہ صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کے لیے از خود قابل ہو جائے، یہ حکمت ہے، یہ دانائی ہے، یہ دانائی جو ہے یہ گویا کہ حکمت ہے، اس کا مادہ وہی ہا، کاف، میم۔ اسی سے لفظ استعمال ہوتا ہے استحکام، ملک بڑا مستحکم ہے، یعنی استحکام یہ بھی مادہ کیا ہے، وہی ہا، کاف، میم، جبکہ وہ اتنا طاقتور ہو کہ اپنے اوپر حملوں کا دفاع کر سکتا ہو، اور کوئی بھی غنیم ہو اور اس کی اگر وہ اس کی طرف کسی میلی آنکھ سے دیکھے تو اس کی آنکھ نکال سکتا ہو، یہ کیفیت جب ہوگی تو ہم کہیں گے کہ مستحکم ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن کی ہر آیت محکم ہے۔ قرآن مجید اپنے بارے میں کہتا ہے لا یاتیہ الباطل بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ کتاب ایسی ہے اس پر باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے۔ یہ پوری کتاب محکم ہے، پوری کتاب نہایت پختہ ہے، ہر آیت محکم ہے، اور ہاتھ جو ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی حکمت اور علم اور معرفت کا خزانہ ہے۔ البتہ خود ان محکم آیات میں ایک تقسیم ہے، ایک تقسیم اب یہ ہو گئی گویا کہ ایک دوسرے اعتبار سے، کہ کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جن کا مفہوم بالکل صریح ہے، بالکل واضح ہے، جس میں کسی اشتباہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں، ان کو آیات محکمات کہا گیا۔ اور ساتھ ہی یہ کہ ہن ام الکتاب، اور کتاب کا لفظ قرآن مجید میں آتا ہی احکام شریعت کے لیے۔ قرآن مجید اپنے آپ کو آیات بھی کہتا ہے، تذکرہ بھی کہتا ہے، حکمت بھی کہتا ہے، ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، شفاء لما فی الصدور بھی کہتا ہے، یہ سب کچھ ہے، برہان بھی کہتا ہے، لیکن اس کا کتاب ہونے کا پہلو کیا ہے؟ احکام شریعت، ڈوز اینڈ ڈونٹس آف دی لا، شریعت۔ لہذا جہاں بھی کہیں کوئی حکم آتا ہے کسی شے کی فرضیت اور وجوب کا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر فرض کر دی گئی ہے جنگ جبکہ یہ تمہیں بہت ناگوار ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، اگر تم میں سے کوئی شخص فوت ہوتے وقت مال چھوڑ کر جا رہا ہو، کوئی وراثت ہو، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے
والدین کے لیے اور قرابت داروں کے لیے بھی وصیت کر کے جائے۔ یہ حکم تھا اس وقت تک جب تک کہ قانون وراثت نازل نہیں ہوا تھا، لازم تھا، واجب تھا کہ جو متوفی ہے یا متوفا ہے کہنا چاہیے، وہ اپنی کوئی نہ کچھ وصیت کر کے جائے کہ میرے بوڑھے والدین ہیں تو انہیں بھی ایسا نہ ہو کہ بیٹے جو ہیں ہر شے کے اوپر قابض ہو کر بیٹھ جائیں یا بڑا بیٹا ہی قابض ہو جائے اور کسی کے ہاتھ کچھ بھی نہ پلے نہ پڑے، تو اس کے لیے وصیت لازم کی گئی تھی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ جو ہے کتاب موقوت، کتاب لکھی ہوئی ہے، یہ فرض ہے مسلمانوں کے اوپر، اہل ایمان کے اوپر، وقت کے تعین کے ساتھ۔ ایک جگہ آیا عدت جب پوری ہو جائے تو اس کو یہ فرمایا حتی یبلغ کتاب اجلہ، جب وہ قانون کی مدت جو ہے عدت کی پوری ہو جائے، اس سے پہلے پہلے جو ہے کہیں کوئی نکاح وغیرہ کا کوئی سوال، کوئی گشت و شنید جو ہے کسی مطلقہ یا بیوہ عورت سے جب تک کہ وہ ایام عدت میں ہے جائز نہیں ہے۔ حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ وہ کتاب جو ہے وہ اپنی مدت پوری کر لے، یعنی وہ قانون۔ تو اصل میں شریعت کا جو معاملہ ہے اس کا تعلق ہے ان محکمات کے ساتھ، ان محکمات کے مدلول میں، مفہوم میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ البتہ دوسری آیات وہ ہیں، میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنت اور دوزخ کے معاملات ہیں، فرشتوں کا تذکرہ ہے، فرشتوں کے بازوؤں کا تذکرہ ہے، اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، دو دو بازو، تین تین بازو، چار چار، اب کیسے بازو ان کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے مختلف اعضاء کا ذکر آ جاتا ہے، اللہ کا ہاتھ ید اللہ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، یا اللہ کا چہرہ یریدون وجہہ، یا اللہ کا نفس یحذرکم اللہ نفسہ۔ اب یہ چیزیں جو ہے، یا پڈلی جو ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، یہ سب آیات متشابہات میں سے، ان کی اصل حقیقت کو ہم نہیں جان سکتے، نہیں جان سکتے، نہیں جان سکتے۔ ان کی کھود کرید میں پڑیں گے تو فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جو چیز کے در حقیقت یہ کہ ایک کہاوت ہے فارسی زبان میں، معلوم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد، مجھے معلوم ہو گیا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ واقعہ یہ کہ یہ علم کا کمال ہے کہ ایک آدمی سمجھ لے اپنے علم کی حدود کو کہ میرا علم یہاں تک، اس سے آگے نہیں، اس سے آگے نہ بڑھے، اس سے آگے بڑھے گا ٹھوکر کھائے گا۔ آپ کی جو حدود ہے اس میں آپ رہیں، تو معلوم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد۔ اسی طریقے سے یہ کہ آپ کو معلوم ہے یہاں تک تو بات بھی سمجھ میں آ سکتی ہے، آگے جو ہے یہ دائرہ ماورا کا ہے۔ یہ ماورا جو ہے ہمارے ماورا مشاہدہ ہے، ہمارے تعقل سے، تفہم سے، ہمارے سارے اس انداز سے یہ ساری چیز جو ہے بالکل باورا ہے، وراء الورا ثم وراء الورا۔ لیکن ان کا علم دینا بھی ضروری تھا۔ جنت کا کچھ نہ کچھ نقشہ تو آپ کو دکھاتے تاکہ آپ کے اندر اس کا لالچ پیدا ہو، اس کی آرزو دل میں جو ہے، آرزو امنگ جو ہے وہ جڑ پکڑ لے۔ جہنم کا کوئی نقشہ تو دکھائے نا جس سے کہ خوف آئے اور جس سے بچنے کی انسان کوشش کرے۔ اس حوالے سے اس عالم کی خبریں دینا بھی ضروری ہے، لیکن ان کی صحیح تفہیم تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے لیے تو ایک نادیدہ عالم ہے، ان سین ورلڈ ہے، غیب ہے، تم نے کبھی دیکھا نہ سنا، تو کیسے تصور کرو گے اس کی کس حقیقت کو کیسے سمجھو گے؟ یہ تمہارے لیے آؤٹ آف باؤنڈس ہے۔ لہذا ان آیات کو کہا گیا ہے کہ یہ آیات متشابہات ہیں۔ قبر میں کیا ہوتا ہے، کیسے فرشتے آتے ہیں، کیسے جو ہے کھڑکی کھول دی جاتی ہے یا جنت کی طرف سے یا دوزخ کی طرف، یہ ہماری سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں۔ عالم برزخ ہو، عالم آخرہ ہو، میدان حشر ہو، جنت ہو، دوزخ ہو، فرشتوں کا معاملہ ہو، یہ ہمارے فہم سے ماورا چیزیں ہیں۔ اجمالاً ہمیں ایمان رکھنا ہے جس چیز کا بھی قرآن حکیم میں یا صحیح حدیث کے اندر، صحیح حدیث پختہ اور مستند ہو، اس کو ہم مانیں گے، تسلیم کریں گے۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ ہاں جو لوگ ان متشابہات کے چکر میں پڑتے ہیں پھر وہ گمراہ ہو کر رہتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے سورہ بقرہ میں بھی یہ مضمون آیا تھا، لیکن یہ کہ وہ وہاں بہت اجمال کے ساتھ آیا تھا۔ قرآن کے بارے میں فرمایا تھا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ اصل میں انسان کی اپنی نیت پر ہے، اپنے حسن طلب پر یا سوء طلب پر ہے۔ وہ ہدایت کا طلبگار ہے تو قرآن سے ہدایت پائے گا، اور وہ اس کے اندر زیغ ہے، اس میں کجی ہے، اس میں ٹیڑھ ہے، اس میں فساد ہے، نیت میں فطور ہے، تو قرآن سے بھی اسے گمراہی ملے گی۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ہاں وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الفاسقون۔ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی گمراہ نہیں کرتا، گمراہ انہیں کو کرتا ہے جن میں یہ فساد ہے نیت کا، جن کی سیرت و کردار میں ٹیڑھ ہوتی ہے، ان کو گمراہ کرتا ہے، لیکن گمراہ کرتا ہے۔ اسی طرح سورہ مدثر میں آیا کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء،
اسی طریقے سے اب چونکہ وہاں بھی آیات متشابہات میں سے ایک آیت آئی تھی کہ جہنم پر 19 فرشتے معمور ہیں، بس اس کے اوپر مذاق اور ہنسی اور ٹھٹا شروع